بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کا موضوع ہے ہمارا وومن امپاورمنٹ۔ حقوق نسواں کے حوالے سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، عورت کی آزادی کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں، عورت کو زیادہ سے زیادہ بااختیار بنانا اس کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بڑا برننگ ایشو سمجھا جاتا ہے، اس کو بنا دیا گیا ہے تو نہیں، ویسے بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مغرب نے اتنی تحریکوں کو جنم دیا، اور بالخصوص پاکستان میں بھی اور اسلامی ممالک میں حقوق نسواں کے حوالے سے ہزاروں لاکھوں NGOs بنا دیں، اور ان کی جو کارگزاریاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں سب کے سامنے ہیں کہ مادر پدر آزاد معاشروں نے جس عورت کو خود 19ویں صدی میں جا کر حق رائے دہی کا حق دیا، رائے دہی کا حق جو ہے 19ویں صدی میں دیا۔ یعنی دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں مغربی معاشروں میں جنہوں نے 1950-60s کے بعد جا کے عورت کو یہ حق دیا کہ ووٹ ڈال سکتی۔ وہ کس منہ سے آ کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یا پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں کہتے ہیں کہ آپ نے عورت کو آزادی نہیں دی؟ ان سے پوچھیں کہ آپ کے معاشرے میں جناب کتنی آزادی تھی؟ اتنا آپ نے آزاد کر دیا کہ آپ کا فیملی سٹرکچر تباہ ہو گیا، اتنا آپ نے آزاد کر دیا کہ چند روپوں کو کمانے کے لیے جو آپ معاشرتی دھارے میں عورت کو شامل کیا، اس سے آپ کا جو ایک جو سوشل فیبرک تھا وہ پورا مسخ ہو کے رہ گیا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امریکہ میں، یورپ میں کروڑوں ایسے بچے ہیں جن کو ان کے ماں باپ نہیں بلکہ ریاست پالتی ہے، کیونکہ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے۔ ان کو اپنے باپ کا نام نہیں پتہ، ریاست اون کرتی ہے اور ریاست ان کو پالتی ہے۔ عورت وہاں پہ ایک جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک انسان کی حیثیت سے نہیں جانی جاتی تھی۔ مغرب میں اگر تاریخ میں نے آپ سے کہا 19ویں صدی میں تو ووٹ کا حق دیا ہے عورت کو، تو انسان سمجھے۔ معذرت کے ساتھ بائبل کے لفظ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ بائبل کے لفظ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن کی مذہبی تعلیم یہ تھی کہ خدا اگر شیطان کو نہیں بناتا تو عورت کافی تھی۔ یہ ان کی مذہبی اپروچ ہے، اور اس بنا پر کئی سو سال تک یورپ پر اس اپروچ نے حکومت کی، یعنی پوپزم، پاپائیت نے۔ اچھا، وہ جب سیپریشن بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ ہوا ہے ایک تحریک کے نتیجے میں، اس کے بعد پھر اس کو بالکل ہی آزاد کر دیا، اور ایسا آزاد کر دیا آپ نے، اور پھر یہاں پہ آ کے کہ جی وومن، آپ کہتے ہیں پاکستان کی آبادی کا more than 48% جو ہے وہ خواتین ہیں۔ اسلام نے تو 1400-1500 سال پہلے اور عورت کو جو رسپیکٹ دی تھی وہ آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ جو رسپیکٹ، جو اسٹیٹس اسلام نے دیا، اور صحابیات رضوان اللہ علیہن، آپ ان کی خدمات کو دیکھیں۔ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں شعر و ادب میں، یعنی لٹریچر میں، طب، میڈیسن میں، پولیٹکس میں، ایڈمنسٹریشن میں، حتیٰ کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جنگی مہمات میں صحابیات کا جو کردار رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے رہا ہے، شعر و ادب میں رہا ہے۔ بڑی اچھی سرجن صحابیات رہی ہیں، بڑی اچھی جو ہے وہ ڈاکٹر صحابیات رہی ہیں، بڑی اچھی شعر و ادب اور سخن میں کنٹریبیوٹ کرنے والی صحابیات رہی ہیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین میں سے آپ کو تو علم کا سمندر فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ علم کو جتنا پروپیگیٹ آپ نے کیا، کنٹریبیوشن وومن امپاورمنٹ میں جتنا اسلام نے وومن کو امپاور کیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی سسٹم نہیں کر سکا آج تک۔ یہ یورپ کے لوگ جو 19ویں صدی تک عورت کو ووٹ کا حق نہیں دیتے ہیں، وہ پاکستان میں کیا کہتے ہیں، آپ کے یہاں ہمارے یہاں جو کچھ غلط ہو رہا ہے، وی کنڈیم اٹ، اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی آن دا بیسس آف ریلیجن۔ واٹ از گوئنگ آن رانگ، جو بھی غلط ہو رہا ہے، اٹ از آن دا بیسس آف illiteracy۔ یہ جہالت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ نارمس ہیں جو جہالت کی بنیاد پہ قائم ہیں، کہ جس سے عورت پر تشدد جہاں کہیں ہوتا ہے اس کو کانڈیم، اسلام نے تو
1500 سال پہلے کنڈیم کر لیا تھا. وراثت میں حق دیا, دو حق ملے, باپ کا حق بھی ملا, شوہر کا حق بھی ملا. بیٹی کے حوالے بیٹی ہونے کے حوالے سے اس کا حق الگ ہے, بیوی ہونے کے حوالے سے الگ ہے, ماں ہونے کے حوالے سے الگ ہے, بہن ہونے کے حوالے سے الگ ہے. تو اسلام نے تو امپاور کیا ہے, اور بڑی بڑی صحابیات نے بڑا کنٹریبیوشن کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو مارکیٹ کا ایڈمنسٹریٹر لگایا. یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جناب بند کر کے رکھ دیا. دا بیسک پوائنٹ از دیٹ. دیکھیں روس کا جب زوال ہوا ہے اور روس کی جب اکانومی تباہ ہوئی ہے اور وہاں کا سوشل اسٹرکچر جب تباہ ہوا ہے, خود یورپ کا اور امریکہ کا فیملی سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا. The prime responsibility of the woman is to empower the family, take care of the family. بنیادی فرض یہ ہے, جس طرح مرد کا بنیادی فرض یہ ہے نا کہ وہ ہارڈ ورک کرے گا, وہ روزی کمائے گا, وہ معاشرے میں جائے گا, کنٹریبیوٹ کرے گا. عورت کو بھی حق دیا ہے, لیکن پرائم رسپانسبلٹی یعنی پرائمری اینڈ سیکنڈری رسپانسبلٹیز الگ ہیں. پرائمری رسپانسبلٹی عورت کی کیا تھی؟ عورت کی تھی پرائمری رسپانسبلٹی اپنی فیملی کو مضبوط رکھے, بچوں کی تربیت, یعنی انسانوں کو تربیت یافتہ. ہٹلر یہ کہتا تھا مجھے تم بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین قومیں دوں گا. یہ اسلام کا فلسفہ تھا. فیملی از دا بیسک یونٹ آف دا سوسائٹی. فیملی بیسک یونٹ ہے, بنیادی اکائی ہے. اگر فیملی میں فساد آتا ہے تو پورے معاشرے میں فساد پھیلے گا. فیملی اگر اسٹرانگ ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اسٹرانگ ہوگا. تو اسلام نے پرائمری رسپانسبلٹی عورت کی رکھی تھی, ٹیک کیئر آف دا فیملی, نرش دا چلڈرن, بچوں کی وہ پرورش کرے گی, وہ خیال رکھے گی. اور مرد کی رسپانسبلٹی لگائی تھی کہ وہ معاش کو دیکھے گا. تو جناب وہ جو USSR کا صدر تھا, اس نے یہ کہا کہ ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی معیشت کو بوسٹ کرنے کے لیے عورتوں کو گھر سے تو نکالا, لیکن اس سے ہمارا فیملی اسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا. اسلام نے بہت حقوق دیے ہیں. پاکستان میں بڑی نمایاں خدمات خواتین انجام دے رہی ہیں. ہر شعبے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن خواتین کا ہے. اور ووٹرز میں تو آپ دیکھیں کہ خواتین کے ووٹ کے بغیر تو فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا, اتنا بڑا ریشو ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں خواتین کو بھرپور آزادی ہے کہ پولیٹیکل کنٹریبیوشن, ایجوکیشنل کنٹریبیوشن, ملٹری کے اندر ہیں, پائلٹ ہیں, سائنٹسٹ ہیں. کس شعبے میں خواتین نہیں ہیں؟ اور کرنا چاہیے. جو اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں ان کو تاریخ اسلام کو دیکھنا چاہیے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جنگوں میں جاتی, صحابیات جنگوں میں جاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی, ان کو پانی پلاتی. یہ کنٹریبیوشن تھا, جنگوں میں یہ کنٹریبیوشن تھا. تو اسلام سے ہم تعلیم لیں, اور وہ ہمارے گاؤں دیہات یا ایسے جہاں پہ الٹریسی کی بنیاد پر پرسیکیوشن کا شکار بنایا جاتا ہے اور بیسک رائٹ سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے خواتین کو, ان کو اسلام کو ایجوکیٹ کریں. یہ NGOs جا کے ان کو پھر مادر پدر آزاد معاشرہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ جو وہ رسپانسبلٹی ادا کر رہی تھی پتہ چلا اس سے بھی گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے پروٹیسٹ خواتین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور اس میں جو اخلاق باختہ اور لامذہبی اور جو نیوڈیٹی آپ کو نظر آتی ہے, بیکاز آف دا سیم تھنگ کہ ان کی اپروچ ارریلیجیس ہے, کامنسٹ ہے. وہ ان خواتین کو بھی باغی بنا دیتی ہیں جو فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور نوکری بھی کر رہی ہوتی ہیں, بچے بھی پال رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کی خواتین بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اور ان میں بڑا پوٹینشیل ہے, بٹ وی ہیو ٹو میک دیم سیکیور ایٹ فرسٹ. سوسائٹی کو سیکیور بنانا ہے آپ نے, اس کے بعد خواتین کو آپ نے وہ حقوق دینے. سیکیور بنائے بغیر اگر آپ ڈالیں گے تو پھر اس میں آپ نقصان اٹھائیں گے اور وہ ایک میگا لاس ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کی صحیح طور پہ ہمیں ترویج کرنے اور اس کو اپلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ملک کی خواتین جس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں دیگر شعبوں میں, اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.